پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب چین کے 4 روزہ دورے پر گئے. 4 روزہ نہیں بلکہ 5 روزہ دورہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ 31 جولائی کو گئے تھے اور 4 جولائی کو ان کی واپسی ہوئی ہے. 5 دن یہ اس صورتحال میں وہاں پہ رہے کہ پاکستان ڈوبا ہوا تھا. نصرت جاوید صاحب اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف کو وہاں ساتھ نہیں لے گئے، تو ان کے جو میزبان تھے جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، وزیر دفاع ہیں، تو اس لیے وہ ساتھ نہیں گئے. نصرت جاوید کے پروگرام میں نصرت جاوید کے ساتھ جب ان کے میزبان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف تو اس لیے وہاں پہ چین ساتھ نہیں گئے کہ ان کا سیال کو ڈوبا ہوا ہے، تو اس پر نصرت جاوید کی طرف سے بڑا زبردست جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو پورا پاکستان ڈوبا ہوا، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو خواجہ آصف بھی جا سکتے تھے. بہرحال میاں شہباز شریف صاحب ملک کو ڈوبتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے. ان کی واپسی ہو گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ اب $8 ارب کے وہاں پہ معاہدے ہوئے اور ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. چینی وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس میں موجود تھے. تو شہباز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو کیا کریں گے؟ دوڑیں گے، بھاگیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، سیلاب متاثرین سے ملیں گے، علاقوں کا دورہ کریں گے، ہیلی کاپٹر پر ہیلی کاپٹر چلیں گے، اڑیں گے. تو ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ جناب علی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، آپ کے لک میں ویسے پہلے ہی بہت زیادہ پیڑ ہوا کرتی تھی، بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ عدالت جانے سے بھی گھبراتے تھے. تو آپ کو کسی کو 1 مرتبہ کرونا ہوا اور ان کو 3-4 مرتبہ کرونا ہو گیا، اور ڈینگی بھی شاید ان کو ہوا تھا. بہرحال ڈینگی ان کو جب ہوا تو بالکل معمولی تھا، لیکن کرونا ان کو بار بار ہوتا رہا کیونکہ یہ نہ وزیر اعظم تھے نہ وزیر اعلیٰ تھے. تو اسی طرح سے شہباز شریف صاحب پاکستان آ گئے، جس طرح کہتے تھے کہ میں بہت بیمار ہوں، تو یہ بیماریاں ان کو چمٹی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی. اب اقتدار میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے اور ان پر نیب کے کئی مقدمات تھے. اس کے بعد جیسے یہ وزیر اعظم بنتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی چابک دستیاں، وہاں پہ دیکھیں ان کی پھرتیاں، وہاں پہ دیکھیں کہ ان کا ادھر آنا ادھر جانا، بھاگنا دوڑنا. اور وہاں پہ چین کے صدر جائے پوٹن کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ شمالی کوریا کے صدر بھی موجود تھے. تو شہباز شریف صاحب بھاگ کر آگے آ گئے ان کے ساتھ تاکہ تصویر بن جائے، اور وہ تصویر امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے. بات ہم نے یہ کی ہے کہ شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آئے ہیں تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے آرام کریں، بڑے تھک گئے ہیں، وہ کہ بیمار نہیں ہیں. تو انہوں نے جانا ہے سیلاب زدگان سے ملنے کے لیے. تو وہاں پہ جو ان کا ہیلی کاپٹر استعمال ہونا، 1 2 3 4 یا 5 جتنے بھی انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے ہیں، باقی ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ہے، وہ ساری کی ساری وہاں پہ لگا دیں یا ایک جیسی ٹرانسپورٹ وہاں پہ فراہم کر دیں. اسی طرح سے ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی کہنا ہے کہ اپنے بڑے دورے کا لیے، اور اب تو آپ کے جو دورے اب ہو رہے ہیں، شہباز گل کی طرف سے ایسا تباہ لگایا گیا، میک اپ پر تباہ لگایا گیا، ان کی گھڑی پر تباہ لگایا گیا، ان کے زیورات پر، لباس پر تباہ لگایا گیا. تو اس کے بعد میڈم کی طرف سے گھڑی بھی اتار دی گئی، زیورات بھی نہیں پہنتی. تو سادگی کے ساتھ یہ جا رہی ہیں. تو ان سے بھی یہ درخواست کرنی ہے، بلکہ جتنے وزیر ہیں ان سے ہاتھ باندھ کے درخواست کرنی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں یا جو کوئی بھی، آپ کی بڑی مہربانی ہے سیلاب زدگان کے پاس نہ جائیں. آپ نے جو کچھ بھی کرنا اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ سارا کچھ کریں، انتظامات سنبھالیں، وہاں پہ جا کے مانیٹر کریں، وہاں پہ امدادی کارروائیاں ہونے دیں. ایک طرف سیلاب زدگان مشکل میں پھنسے ہوئے، دوسری طرف آپ کا ہیلی کاپٹر جاتا ہے، گاڑیاں جاتی ہیں، تو ان کے لیے مزید مشکلات ہو جاتی ہیں. ساری انتظامیہ کی پوری توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے اور ان سے سیلاب متاثرین سے توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کی یہ مہربانی ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ بھی جناب وزیر اعظم صاحب، آپ گھر میں آرام کریں یا کوئی اور آپ اپنی مصروفیات ڈھونڈ لیں. تو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر سیلاب متاثرین کو، اپنی انتظامیہ کو آپ فعال کریں، متحرک کریں، ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ ان کو ہر ریلیف پہنچایا جائے. تو اس طرح سے آپ کی بڑی مہربانی، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے اچھل کود کر کے بھاگے جا کے تصویر بنوانے کے لیے روس کے صدر، چین کے صدر اور نارتھ کوریا کے صدر کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تصویر ان کی بن گئی، امریکہ بھی پہنچ گئی. تو لگتا ہے کہ جس طرح کی وہاں پہ ان کی چال بازیاں تھیں، پھرتیاں تھیں، امریکہ والے کس طرح سے اس ساری کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے یہاں پہ جشن منایا گیا. چین کا یہ جشن بنتا ہے اور یہ جاپان کے خلاف جشن تھا.
ادھر جشن منایا جا رہا تھا، جاپان کے خلاف آج سے 80 سال پہلے کا فتح کا جشن منایا جا رہا تھا، ادھر ٹرمپ صاحب جاپان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے، تو وہاں پہ بڑے غصے کی فضا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، یہ چین کے صدر، یہ روس کے صدر اور ان کے ساتھ نارتھ کوریا کے صدر یہ وہاں پہ مل کے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان میں شہباز شریف بھی گھس گئے، تو ٹرمپ صاحب ان کی بھی ہو سکتا ہے کہ خبر لے لیں، اور کل پرسوں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی اسی طرح کا سائفر آ جائے جس طرح کا عمران خان کے دور میں آیا تھا، اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، ان کی جگہ پر یہ رجیم والے آ گئے، تو لگتا ہے کہ یہ رجیم والے بھی اسی سائفر کے ذریعے چلے نہ جائیں یا چلے جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کو شوق تھا تصویر بنوانے کا، جہاں بھی جاتے ہیں تصویر بنوانے کا کوئی زیادہ ہی شوق ان کے سر پر سوار ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو حکمران ہے وہ بھی اسی طرح سے ٹک ٹاک ویڈیو تصویریں نہ جانے کیا کیا بنواتے ہیں۔ تو ہم نے عرض یہی کرنی تھی یہاں کے حکمرانوں سے اور ان سے جو باہر کے حکمران ہیں۔ باہر سے حکمران کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ عرصے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور پھر دورہ، اس ملک کا دورہ، اس ملک کا دورہ، دورے پہ دورہ ان کا جاری رہتا ہے۔ اب یہ پاکستان آئے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر یہ دورہ فرمائیں گے، دورہ کریں گے، تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جائیں گے، سیلاب متاثرین سے ملنے کے لیے جائیں گے، تو ایسی مدد کی ضرورت نہیں ہے جیسے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے یا پریشانی کا باعث بنے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ کہا جا رہا ہے کہ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کراچی میں جا کے دھماکہ کر دیا گیا، انہوں نے وہاں پہ جا کے سب کو لرزا کے رکھ دیا، انہوں نے جو بیان دیا ہے اس نے حکومت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عطر من اللہ صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا کہ آج سے 71 سال پہلے، 72 سال پہلے یا 78 سال پہلے کی، 77 سال پہلے کی انہوں نے بات کر دی کہ پاکستان میں یہی کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، چلا آ رہا ہے، تو عطر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ کوئی دھماکہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے یہ سارے کا سارا پھوکا فائر ہے، کیونکہ ان کے دھماکے ہمیں یاد ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کی حکومت کا جب تختہ الٹا جا رہا تھا انہوں نے بھی اپنی عدالت کھلوا لی تھی، اور انہی کی عدالت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کئی لوگوں کے نام ECL میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے عدالت کیوں کھلوائی تھی؟ اور اس کے بعد ان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں وہ میں نہیں تھا، تو وہ عدالتیں ان کی جنہوں نے کھول دی تھی، لائٹیں جنہوں نے آن کر دی تھی۔ اسی طرح سے عطا بندیال صاحب کی طرف سے بھی سپریم کورٹ کو کھول دیا گیا تھا کہ عمران خان کو گھر بھجوانا ہے اور اب بھی اسی وقت گھر بھجوانا ہے، تو ایسے دھماکے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت ہے، گویا انہوں نے آج کی حکومت کو آمرانہ حکومت قرار دے دیا ہے۔ اور یہ منیر صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا تھا، منیر ملک کو یہ اپنا استاد گردان تھا، انہوں نے کہا کہ منیر ملک صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آج کل ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آمریت ہے۔ یہ منیر ملک کی طرف سے نہیں کہا گیا، بلکہ رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور خواجہ آصف بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے یاد آ گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پرسوں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت 2027 تک ہے، اور 2027 میں ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی بطور آرمی چیف۔ تو کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دم پر بھی پاؤں رکھا گیا، کہا گیا کہ ٹھیک بات کرو، صحیح بات کرو، تو انہوں نے اپنے توسیع کے ایکسٹینشن کے اس بیان میں تصحیح کر لی ہے۔ ان کی طرف سے جیسا کہ کہا گیا تھا کہ 2027 تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آرمی چیف رہیں گے، اس کے بعد آرمی چیف نہیں رہیں گے، یہ باقاعدہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ لیکن جب تھوڑی سی تپش محسوس کی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب 2030 تک رہیں گے اور اس کے بعد بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ یہ سنیے ذرا رانا ثناء اللہ کی طرف سے اب نیا بیان کیا جاری کیا گیا ہے۔ کتنے عرصے تک 2027 کے بعد؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں مدت کا تیہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جاری 2032 تک، 30 تک، چلے 30 سے بھی آگے تک جاری رہنا چاہیے۔ تو باقی شہباز گل کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اب 85 دن رہ گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے گھر جانے میں۔ شہباز گل صاحب اس پر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا شہباز گل صاحب درست کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی، اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ جب
رانا ثناءاللہ جیسے بندے ہی لیٹ گئے ہیں, خواجہ آصف جیسے بندے بھی جھک گئے ہیں, تو پھر کسی نوٹیفکیشن کی, کسی بات کرنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے. جب آئین میں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد پھر نوٹیفکیشن کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. جیو نیوز پر ایک خبر چلائی گئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ یہ گالی دے دی گئی ہے. گالی کیا ہے یہ ذرا سنیے کہ جیو نے کیا کہا تھا. اس پر ہم پیپل کا دیتے ہیں, اور جو لفظ نوجوان کی طرف سے استعمال کیا گیا, انگریزی میں اس کو ریپ کہتے ہیں, لیکن پنجابی میں وہ لفظ دہراتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل نامناسب لفظ ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ نامناسب ہے, ہم نے بھی اسی لیے استعمال نہیں کیا کہ کل یہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا کر دیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا کوئی نامناسب ہے, اور یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ ریپ کہہ لیں. اگر ریپ آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر وہ لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے تھے. پانی سارا چاڑا ہے ساڈے گھراں نوں, ساڈا کما شمار مونجی شونجی ہر شے ڈوب گئی ہے. پھلکا ٹکر کھان نوں ساڈے کو شہی کوئی نہیں ہے. خدا دا واسطے حکومت اگے اپیل ہے, کوئی ساڈے بارے سوچو کہ ہر سال سانوں یہ دینا ہوندا ہے. ایک طرف اس الفاظ پر تنقید ہو رہی ہے جیو پر, میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی ایسی تنقید ہونی چاہیے. ایک طرف جیو کے اس بات کو گالی کہا جا رہا, اور دوسری طرف خواجہ آصف کو اس بندے کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا گیا بالکل غلط کیا گیا. ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اس نے خواجہ آصف کی جس طرح سے تنبیہ اتاری ہے, جس طرح سے اس نے گالیاں نکالی ہیں, انتہائی غلیظ اور انتہائی غلط قسم کی گالیاں تو ویسے غلیظ ہی ہوتی ہیں, تو اس بندے نے تو حد کر دی ہے. بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ جیو کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس پر تنقید ہو رہی ہے. رضی دادا کی طرف آ جاتے ہیں. رضی دادا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ تھوڑا سا بھی پاکستان میں اگر پنجاب میں گڑھا کھودا جاتا ہے تو ان کو پالے پڑ جاتے ہیں, یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ڈیم بن گیا, ڈیم بن گیا, ڈیم بن رہا ہے, تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو رضی دادا کی طرف سے کچھ غلط نہیں کیا گیا تھا, لیکن پی ٹی والوں کو دیکھیں کہ انہوں نے پھرتی دکھاتے ہوئے ان کو پہلے تو معطل کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرمینیٹ کر دیا. شرم ان کو مگر نہیں آتی. اس پر رضی دادا کی طرف سے ایک وضاحت دی گئی ہے, انہوں نے کسی قسم کی کوئی معذرت نہیں کی. انہوں نے جو بات کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے بات کر دی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے نوجوان کو کہہ دیا تھا کہ 13 سیکنڈ کا یہ کلپ نامناسب ہے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی طرف سے اس پر توجہ نہیں دی گئی, اور میں نے جو کہا تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ اس نے نہیں کاٹا. انہوں نے سارے کا سارا ملبہ اپنے اس نوجوان پر نہیں ڈالا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے, میں اس پر قائم ہوں, لیکن اگر یہ نہ جاتا تو بہتر ہوتا. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.